انڈیا نے 1974 میں نیوکلیئر ٹیسٹ پہلا کیا ٹھیک تھا. ہے. بھٹو نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب ہم نے بھی بم بنانا ہے. ساتھ ہی امریکہ نے پابندیاں شروع کر دی تھیں. بھٹو کو تڑی بھی لگا دی تھی کسنجر نے کہ تمہیں ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد بھٹو نے نیوکلیئر پروگرام، اگرچہ نیوکلیئر پروگرام تو ہمارے سائنسدان پہلے سے بنا رہے تھے. کوئی بھٹو نے نہیں شروع کیا تھا. مطلب وہ تو پہلے دن سے ہی، جب سے ہمارا اٹامک انرجی تھا اس میں ہر چیز وہ ہو رہی تھی. بلکہ پروفیسر عبدالسلام کے زمانے سے تھا. وہ 1968 میں تہران سے گزر رہے تھے. اس وقت وہ سرکاری ملازمت میں تھے. تو میرے ساتھ پورا دن گزارا تھا انہوں نے. تو انہوں نے مجھے پوری نیوکلیئر کے بارے میں بتایا تھا کہ میں نے پاکستان کو بنیادی چیزیں پیدا کر دی ہوئی ہیں. انہوں نے اسپیس وغیرہ کا سارا، سائنس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آج اس کے ایران کے بارے میں سوال کیا ہے، یہ سچویشن ایسی ہی ہے کہ ایران کے پاس جو بھی ہوگا اپنی سروائیول کے لیے وہ استعمال کرے گا. اب تک تو وہ این پی ٹی کا ممبر ہے، لیکن ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے این پی ٹی چھوڑ دیا. جب مجبوری ہوتی ہے تو پھر چھوڑ کے وہ ایکسپلور کریں گے. سو اگر یہ ٹرمپ جیسی شخصیت وہ حالات پیدا کر دے جن میں ایران کے پاس اور کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، تو ایران کو بھی وہی راستہ ایکسپلور کرنا پڑے گا جو دوسرے ملکوں سمیت نارتھ کوریا ہے اور اس طرح کے کچھ ممالک جنہوں نے کر کے تو اپنے وہ ضروریات جو ہیں پوری کر دی ہیں. میں پاکستان کی مثال یہ دے رہا ہوں کہ جب 1998 میں انڈیا نے پھر پہلے 3 دھماکے کیے، پھر 2 کیے، 5 دھماکے کیے، تو اس وقت ہمیں جواب دینا تھا. امریکہ نے ہمیں تڑی لگا دی کہ انڈیا بہت گندا بچہ ہے، تم نے گندا بچہ نہیں بننا. تو پوری طرح دھمکی دے دی تھی کہ خبردار جو تم لوگوں نے جواب دیا. اور میں نے اپنے پرائم منسٹر کو کہہ دیا تھا پہلے دن ہی. ہم لوگ قزاقستان میں تھے. اچھا. تو وہاں ایک سمٹ میں گئے ہوئے تھے. جو سمٹ ایک آرگنائزیشن تھی جو پہلے آر سی ڈی ہوتی تھی، وہ پھر بعد میں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن بن گئی. اور میں اس کا سیکرٹری جنرل رہ چکا تھا 4 سال ایران میں. اچھا. تو وہ اب میں فورن سیکرٹری تھا جب میں اس کے ساتھ وہاں قزاقستان گیا. تو وہاں جب پتہ چلا تو میں دوڑا اس کے پاس کمرے میں گیا. Who was the Prime Minister? نواز شریف. اچھا، نواز شریف. ہاں کہ جی یہ مجھے خبر آئی ہے. خبر کیا آنی تھی، میرے فورن آفس سے میرا جو اسٹاف افسر تھا اس نے فون کیا کہ جی انڈیا نے یہ دھماکے کر دیے. اچھا. مگر آئی واز اینٹیسپیٹنگ، پہلے سے ہمیں پتا تھا کیونکہ 1998 میں نئی حکومت بنی تھی. اچھا. تو اس وقت انڈیا کی وہ دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی انہوں نے مارچ 1998 میں کہ ہم نیوکلیئر آپشن ایکسرسائز کریں گے. تو میں نے پھر بلکہ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک لیٹر G7 کے لکھا تھا پرائم منسٹر کے بھی یہ آ رہی ہے تھریٹ، تو آپ لوگ کچھ روک لیں اس کو انڈیا کو. لیکن انہوں نے روکا نہیں ہے. اچھا. بالکل نہیں روکا اور اس نے دھماکے کر دیے. تو اس وجہ سے میں نے پھر نواز شریف کہا کہ ناؤ وی ہیو ٹو رسپونڈ. اور ہم نے تیاری کر رکھی تھی بالکل ایسے ہماری. اور چونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے یہ نیوکلیئر پروگرام جو تھا وہ فوج کے حوالے تھا. They were responsible for all that. اور وہ کیونکہ ڈیفنس کی تھی تو وہ تیاری تھی. اور ان کی انڈیا کے جو بیانات تھے ان کی وجہ سے ہم مکمل طور پر تیار تھے. ہر چیز میں نے روڈ میپ تک بنایا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو وہاں پھر میں نے بتایا نواز شریف کو اور کہا کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے کہ بجائے وہاں 2-3 دن اور رہیں. تو ہم واپس آ گئے اور اس کو کہہ دیا تھا کہ یہ کلنٹن یہ بار کرے گا تمہیں. تو تم نے یہ ایک فکرہ میں نے لکھ دیا تھا کہ تم نے ہمیشہ بس یہ کہنا ہے کہ ہم وی آر ان نو ہری، ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا. تو وہی ہوا کہ امریکہ نے ایک وفد بھیجا. پہلے تو کوئی اپنے میرے کاؤنٹر پارٹ والا جو ہے اسٹوپ ٹیلبٹ، اچھا وہ وہاں سے جہاز پہ چڑھے اور مجھے بھی اطلاع آ گئی کہ آ رہے ہیں. تو میں نے وہیں رکوا دیا. اچھا. میں نے امریکن ایمبیسی کو کہ میں ابھی ریسیو نہیں کر سکتا جب تک ہم یہ مسئلہ اپنی کیبنٹ یا ڈیفنس کمیٹی میں ڈسکس نہ کر لیں. تو اس پہ بڑے ناراض ہوئے یہ امریکن. وہ ہم ٹیمپا میں تھے، جہاز کھڑا ہوا ان کا. وہاں سے انہوں نے آرمی چیف کو فون کیا، جہانگیر کرامت تھے، کہ بھی یہ فورن سیکرٹری نے ہمیں روک دیا ہے، ہم تو پاکستان آ رہے ہیں. تو آرمی چیف نے مجھ سے پوچھا بھائی کیوں روکا ہے. میں نے کہا کہ جب تک یہ ہم اپنی پوزیشن کلیئر نہ کر لیں کابینہ میں اور ڈیفنس کمیٹی میں، اس وقت تک میں بات کیا کر سکتا ہوں ان سے. تو اس وجہ سے 15 تاریخ کو پھر آئے وہ.
15 کو آئے تو ان کے ساتھ بات کی اور ان کو ہم نے کہہ دیا کہ ہم وہ فیصلہ کریں گے جو ہمارے سپریم انٹرسٹ میں ہوگا، لیکن ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ان کو یہی کہا. اسی طرح پرائم منسٹر نے کلنٹن کو کہا. تو مقصد تھا کہ اس وقت ہم نے ایک پوزیشن لے لی تھی کہ ہم نے ٹیسٹ کرنے ہیں، مگر ہم نے بتایا کسی کو نہیں تھا. صحیح. بالکل 17 دن وی جسٹ میڈ نو کلیمز. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہوئی کہ میں پرائم منسٹر کو کہا میں نے کہ چائنا کو ہمیں بتانا ہوگا. تو کہتے ہیں جی، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ جی تسی خود جاؤ چائنا. میں نے کہا تم نہیں جاؤ گے، پرائم منسٹر کو کہا، کیونکہ تم گئے تو لوگ ایسے لگے گا تم ان سے کوئی اجازت لینے جا رہے ہو، میں جاؤں گا. تو یہی ہوا. وہ ہی یوز ٹو ایکسیپٹ جو میں کہتا تھا. تو پھر میں گیا چائنا، میں نے جا کے ان کو بتا دیا کہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. تو چائنا نے کہا کہ دس از یور ڈیسیجن، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تمہیں مشکلات بڑی پہ ہوں گی. تو میں نے کہا جی وہ ہم نے دیکھ لی ہے، اور اس میں مشکلات میں جہاں آپ کی ضرورت پڑے گی وہاں ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ مدد کریں. وہاں وہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں. وہ مطلب ڈپلومیٹک سپورٹ کی. تو وہ کر کے میں بریف کر کے آیا. تو مجھے جہاز میں بیٹھے ہی کراچی پہ ایک چٹ آئی کسی نے، اور لکھا تھا کہ یو ول بی برنٹ الائیو بیکڈ اینڈ روسٹڈ مسٹر شمشاد. اچھا. تمہیں مار دیا جائے گا. Who sent that? میں بتاتا ہوں نا. ایئر ہوسٹس نے کہا کہ آپ کے ساتھی نیچے بیٹھے ہیں. میرے ساتھ 2 یا 3 آدمی تھے. ایک جنرل ذوالفقار تھے جو فوج کی طرف سے، ایک سائنسدان تھا ڈاکٹر افضل، اور ایک سلمان بشیر تھا میرا جو اسٹاف بعد میں جو رہے ہیں، جو بعد میں فوج میں. وہ کہتی جی وہ جو سلمان بشیر صاحب ہیں. تو میں نے کہا اس کو بھیجو. اس کو بلایا. کہتے جی کوئی بندہ آیا سی، انہیں بند ہی چٹ دیتی تھی کہ جی شمشاد صاحب نے دے دیو، پرسنل میسج ہے. وہ کہتا ہے جب پرسنل کہا تھا تو میں نے تو دیکھا نہیں کھول کے، میں نے اس کو دکھا دیا. اسی طرح جب میں اسلام آباد پہنچتا ہوں تو وہاں میرے دفتر میں بھی اس طرح کی تھریٹس آ رہی. تو وہ ایسا تھا کہ جن کو احساس تھا کہ فارن آفس یہ کر رہا ہے، کیونکہ اور لوگ نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے تھے امریکہ جو کہتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. تو وہاں پہ بہت پرابلم پڑا تھا. پھر ہوا یہ 28 تاریخ کو رات کو، 27 اور 28 کی رات میں دفتر میں بیٹھا تھا، اور مجھے جی ایچ کیو سے جنرل تھے ملٹری آپریشنز کے، مجھے اب نام یاد نہیں رہا ان کا، ملٹری جی ڈی ایم او تھے. 1998 کی بات ہے کر رہا ہوں. تو وہ خیر ان کا فون آیا کہ سر انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کا اسکواڈرن کھڑا ہے فلاں جگہ انڈیا کے ایئرپورٹ پہ حملہ کرنے کے لیے ہماری نیوکلیئر انسٹالیشن پر. اچھا. تو آپ نے کچھ کرنا ہے روکنے کے لیے. میں نے کہا اچھا جو ہے وہ، کیونکہ فارن آفس از دی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے. تو میں نے پھر آئی ووک اپ دا ورلڈ. میں نے سب سے پہلے انڈین ہائی کمشنر کو فارن آفس سمن کیا اور اس کو کہا کہ یہ ہمیں رپورٹ ملی ہے، تو تم اپنی گورنمنٹ کو بتا دو کہ اگر یہ بات ایسی ہے تو پھر ہم لوگ ڈپلائڈ ہیں آلریڈی، ہر چیز ڈپلائڈ ہے. تو یو شوڈ بی ریڈی فار کانسیکوینسز آف ان امیجنیبل میگنیچیوڈ. یہ تڑی لگا دی. اس کے بعد پھر میں نے امریکن ایمبیسڈر کو بلایا کہ دیکھو یہ ہمیں اطلاع ملی ہے، تم فوراً اسرائیل سے اور اپنی حکومت سے بتاؤ کہ یہ ہے، کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے. اس کو کہہ دیا. اس کے بعد رشین کو کہا، پھر میں نے سیکرٹری جنرل کا بندہ تھا اس کو کہا. تو اس طرح 4 بڑی طاقتوں، برٹن کو میں نے نہیں بلایا کیونکہ برٹن جو اب نئی بڑی طاقت تو تھا ہی نہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے ایمبیسڈر کو کہا جو نیو یارک میں تھا کہ تم CNN پہ جاؤ نیو یارک میں، اور جا کے ان کو لائیو کہو کہ اس طرح کو تھریٹ ہو رہی ہے. تو وہ پریمپٹ ہو جاتا ہے جب آپ دنیا میں عام کر دیں. صبح مجھے 5 بجے تک 6 بجے تک ہر طرف سے جواب آ گیا تھا. اچھا. یعنی انڈین نے بھی کہا کہ شمشاد نہیں، ہمارا کوئی پلان نہیں. امریکہ نے، چائنیز نے بھی. اس وقت نیتن یاہو واز ان بیجنگ، وہ وزٹ کر رہا تھا، پرائم منسٹر تھا اس وقت بھی، یہی پرائم منسٹر اسرائیل کا. ٹھیک ہے. اور وہ وزٹ کر چائنیز، اس سے پوچھا انہوں نے، اور صبح مجھے بتایا کہ نہیں، وہ نیتن یاہو کہتا ہے کوئی ہمارا پلان نہیں. ادھر امریکنوں نے ہمارے ایمبیسڈر کی بات کروا دی اسرائیلی ایمبیسڈر سے. اچھا. اس نے کہا بالکل کوئی نہیں، بلکہ اس نے اپنا آرمی چیف جو تھا ڈیفینس فورسز کا، اس کی ریاض کھوکھر سے بات کروا دی. ہر طرف سے کلیئر ہو گیا. صبح بالکل کلیئر ہو گیا. تو میں نے نواز شریف کو اس وقت بتایا کہ رات کو یہ کرائسس ہو گیا تھا، ہم نے اس کو حل کر دیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے نواز شریف کو لے کے جانا تھا ڈیفینس کالج. یہ 28 کی صبح کو 9 بجے وہاں میٹنگ تھی ڈیفینس کالج میں. تو وہاں گئے تو وہاں جو ینگ آرمی کے افسر ہیں، وہ بڑا انسٹیٹیوشن ہے آپ کو پتہ ہے ڈیفینس کالج.
تو وہاں بہت زیادہ اگریشن تھا کہ بھی جلدی ہونا، 17 دن ہو گئے آپ نے دھماکے کیوں نہیں کیے ہیں، تو نعرے لگ رہے تھے ڈو اٹ ناؤ ڈو اٹ ناؤ کے. تو اس کے بعد جب میٹنگ ختم ہوتی ہے نواز شریف بڑا پریشان پسینے پسینے، تو مجھے کہتا ہے شاہ صاحب تسی میرے نال آ جاؤ، یعنی وہاں سے کافی بھی نہیں پی کہ جی وہ جب چلنے لگا نا تو مجھے، اور ساتھ ہی آرمی چیف جنرل کرامت ان کا جنرل صاحب تسی بھی فالو کرو. تو ہم دونوں کو وہ لے گئے اپنے دفتر میں نواز شریف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، جنرل کرامت کی اپنی گاڑی تھی. اچھا وہاں جا کے پھر آمنے سامنے میں ایک طرف جنرل کرامت بیٹھ گیا، ایک طرف میں بیٹھ گیا، اور یہاں نواز شریف تھا. جنرل صاحب اب بتائیے فائنل کیا کرنا ہے ہم نے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری تیاری کی ہے، جو کہیں گے وہ کر دیں گے، امپلیمنٹ ہوں گے آپ کے احکامات، اور وی آر ریڈی ٹو ٹیسٹ ناؤ. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت آپ کو بہت دینی پڑے گی. اچھا مطلب یہ سوچ لیجیے، آپ ایگزامن کر لیں کہ معیشت آپ کی خراب ہے، یہ سارے پریشرز ہوں گے تو کر لیجیے. پھر مجھے کہتے ہیں نواز شریف کے شمشاد صاحب کیا خیال ہے. میں نے کہا جی دیر از نو پرائز فار یور انڈیپینڈنس اینڈ سروائیول. انگریزی میں کہا، پھر میں نے اردو میں کہہ دیا تھا کہ یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. میں نے کہا جی آزادی اور بقا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بس اتنا ہی میں نے کہا. نواز شریف کا تھینک یو جنرل کو بھی کہا، مجھے بھی کہا. ہم اٹھ کے آ گئے. شام کو 3 بجے دھماکے ہو گئے. ہم نے پہلے دن 28 مئی کو 5 دھماکے کیے تھے، کیونکہ 5 ہی انڈیا نے کیے تھے. جی بالکل. اور پھر ایک دھماکہ ہم نے اور ایک دن بعد 30 مئی کو کیا تھا، وہ اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کہ وی ہیو دا گٹس. تو یہ ہم نے 6 مئی اس طرح کر دیا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جب یہ کہتے تھے لوگ کہ جی یہ نہ کریں، تو میں یہ کہتا تھا یہ ہمیں اپنی سروائیول کے لیے کرنا ہے.